بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا امام المرسلین والتابعین له بإحسان إلی یوم الدین. اللهم اجعلنا من هؤلاء المخلصین الصالحین المصلحین التابعین لنبیک یا رب العالمین. حضرات خواتین، گزشتہ ہفتہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ حج کے احکام اور مسائل کو بیان کیے گئے ہیں. تو اس سلسلہ دروس کی پہلی مجلس فرسٹ سیشن میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب آدمی حج اور عمرہ کا احرام باندھے، آدمی کا مطلب یہ صرف مرد نہیں بلکہ آدمی سے مراد مرد عورت سب، کوئی بھی مسلمان جب میقات سے حج اور عمرہ کا احرام باندھ لے، اب چاہے اس پر حج فرض ہو یا نہ ہو، تو اب حج اور عمرہ کو مکمل کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا. دوسرا مسئلہ اس آیت کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر راستے میں رکاوٹ آ جائے، کوئی بھی رکاوٹ ہو، احرام باندھنے کے بعد آدمی نہیں جا سکا، تو ایسی صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ جہاں روک دیا گیا وہاں ہر ایک کو جیسے اس کے لیے مشروع ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، اپنے بال کٹوانے پڑیں گے، یعنی مردوں کو حلق کروانا پڑے گا یا بالوں کی تقصیر، اور عورتیں ایک پور کے برابر اپنی ساری چوٹیوں کو سرے کاٹیں گی اور حلال ہو جائیں گی. قربانی کے جو جانور ہیں وہ بھی ذبح وہاں کرنے پڑیں گے. اگر کسی کو طاقت نہیں، اگرچہ مسئلہ ذرا مختلف ہی ہے، تو پھر اس کے بجائے 10 روزے رکھیں گے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، 10 روزے نہیں، جب بھی موقع ملے تو دم ہی دینا پڑے گا، اور اگر نہیں استطاعت ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور مزید ایک واقعہ یاد رکھیں کہ دم دینے کے بعد یعنی بال کاٹنے پڑیں گے سر کے، اور دوبارہ پھر یہ حج اور عمرہ جو مکمل نہیں ہو سکا، ان کی بعد میں دوسرے سال یا جب بھی میسر ہو قضا کرنی پڑے گی. الا یہ کہ اگر کنڈیشنل نیت کی ہے میقات سے، یعنی شرطیہ نیت باندھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب روانہ ہوئے مکہ سے، تو اپنی ایک قرابت دار رشتہ دار خاتون قوم الضباع بنت زبیر بن عبد المطلب، زبیر کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ان کی بیٹی الضباع تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوتی ہیں؟ چچیزاد بہن. ان کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے ان کے گھر گئے تو کہا کہ الضباع ہمارے ساتھ حج پر چلو. کہا یا رسول اللہ میں جانا چاہتی ہوں ولیکننی اشتکی، لیکن مجھے مرض کا شکوہ ہے، یا یہ ہے کہ میں مریض ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، ڈرتی ہوں کہ احرام باندھنے کے بعد میں مکمل نہ کر سکوں حج. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہنمائی فرمائی کہ حجی واشترطی، یعنی نکلو ہمارے ساتھ حج پر، شرطیہ نیت باندھو. شرطیہ نیت کیا بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ احرام کے وقت جب تم تلبیہ پڑھو میقات سے تو کہو لبیک اللہم حجتاً یا لبیک اللہم عمرہ. الغرض تلبیہ پڑھنے کے دوران یہ کہو کہ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحِلِّي، ہا کے زیر کے ساتھ، حَيْثُ حَبَسْتَنِي، اگر کسی رکاوٹ نے مجھے روکا راستے میں یا رب العالمین، تو میرا حلال ہونا، احرام کھولنا وہاں ہی ہوگا جہاں تو نے اے اللہ مجھے روک دیا. بیماری کی وجہ سے، تصحیح نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی مشکل کی وجہ سے، کوئی بھی رکاوٹ ہو، بھول گیا آدمی راستہ وغیرہ وغیرہ،
کوئی بھی رکاوٹ کسی مرد و زن کو اگر ہو جائے حالت احرام میں کنڈیشنل نیت یعنی شرطیہ نیت میقات سے باندھی ہے، اب اگر کہیں بھی حلال ہو جائے تو ایسی صورت میں نہ اس پر فدیہ، قربانی، نہ دم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر آدمی کو شرطیہ نیت یا شرطیہ تلبیہ پڑھنا چاہیے میقات سے؟ نہیں، ایسے آدمی جن کو خدشہ ہو، جسے خدشہ نہیں تو پھر، کیونکہ عموماً دیگر لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشنل نیت یا شرطیہ احرام باندھنے کے لیے نہیں کہا، ذبح کو، اب دبا کو اس وقت کہا جب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اشتکی، کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں مریض ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کسی شخص نے شرطیہ نیت باندھی ہے تو اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے احرام اسے مکہ پہنچنے پہلے، عمرہ مکمل کیے پہلے کھولنا پڑا تو اس پر کسی بھی قسم کا فدیہ، دم وغیرہ نہیں۔ ھذا واللہ اعلم بالصواب۔ یہ تھے دو مسئلے جو گزشتہ ہفتے آپ کو بتائے گئے، اور خواتین کے مسائل ایک علیحدہ، خواتین سے متعلق مسائل حالت احرام میں حج میں کچھ دیر کے بعد اس موضوع پر ہم ویمن گائیڈ یا رہنمائے خواتین جو جنرل ٹاپک ہے اس کے تحت گفتگو کریں گے، وہاں بھی یہ بات آئے گی دوبارہ، چونکہ اس ضمن کی اس آیت کی تفسیر میں یہ بات تھی، اس لیے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، حضرات و خواتین اور جملہ معزز سامعین جو یہاں سن رہے ہیں یا باہر، کہ حج میں تمتع کیا ہے۔ آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر و بیشتر لوگ، بالخصوص آفاقی جو باہر سے، سعودی عرب کے باہر سے یا مکہ کے باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ حج تمتع ہی کرتے ہیں، بالخصوص جن کا پہلا حج ہو۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا أَمِنْتُمْ، اے مسلمانوں جب تم احرام باندھ کر حج اور عمرہ کی نیت سے، بلکہ یہ مراد حج کی نیت سے، بالکل باحفاظت اور بعافیت و خیریت مکہ پہنچ جاؤ، بیت اللہ شریف پہنچ جاؤ، تو ایسی صورت میں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یہاں پر قرآنی اصطلاح میں تمتع خاص مراد نہیں بلکہ تمتع عام ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ تمتع عام اور خاص میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ اس سفر میں کرنا چاہتا ہے، بصرف النظر اس کے کہ وہ عمرہ علیحدہ پھر حلال ہو کر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھا جائے، جس کو فقہاء تمتع کہتے ہیں، تمتع خاص یا تمتع عام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک ساتھ نیت کی جائے حج اور عمرہ کی، اور بلا احرام کھولے کیا کیا جائے؟ دونوں کی نیت کے ساتھ اکٹھے ارکان اور واجبات ادا کیے جائیں، جس کو حج قران فقہاء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ حقیقتاً کتب حدیث میں دونوں کو تمتع کہا گیا ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران تمتع کیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ایک نیت سے کیے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی دی، اور امہات المومنین نے سب نے تمتع کیا تھا اور بعد میں قران، تو ان کی طرف سے گائے قربانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو شخص حج اور عمرہ، چاہے وہ حج قران ہو یا حج تمتع ہو، ایک ساتھ کریں تو فمستیسر من الہدی، تو ان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ اللہ کے شکرانے کے طور پر جو بھی حلال پالتو جانور میسر ہو اس کا نذرانہ اللہ کے شکر کے طور پر، ہدی کے طور پر پیش کریں، جو کہ اللہ کی رضامندی اور قربت کے حصول کے لیے ہوتی ہیں، جس کو بر صغیر میں اضحیہ کے معنی میں قربانی لیتے ہیں۔ یہ حاجیوں والی وہ قربانی نہیں ہوتی، یہ ہدی اضحیہ سے بالکل علیحدہ چیز ہے۔ جو حاجیوں پر فرض ہوتی ہے وہ بھی صرف 2 قسم کے حاجی، قران کرنے والے اور تمتع کرنے والے۔ جو صرف حج کرتا ہے، حج افراد، اس کے اوپر قربانی یہ ہدی فرض نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جسے میسر نہ ہو،
یہ بھی اعجاز قرآنی ہے۔ میسر نہ ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ آدمی کے پاس پیسے ہی نہیں اتنے کہ قربانی کا جانور خریدے یا اونٹ کا یا گائے کا 7واں حصہ خریدے اور کیا کرے، ہدی پیش کرے۔ ندار آدمی ہے، صرف حج کا خرچہ تھا، آنے جانے کا، کھانے پینے کا، ختم ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی خوشحال ہے لیکن قربانی کے جانور ہی نہیں ملتے، پیسے دے کر بھی میسر نہیں ہوتے، نہ 7واں حصہ اونٹ و گائے کا اور نہ کوئی دمبا بکری وغیرہ۔ تیسری یہ بھی عادت ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہیں لیکن جو جانور مہیا ہیں، میسر ہیں، ان کے اندر قربانی کے شروط نہیں پائے جاتے، کیونکہ ہدی کے اندر وہی شروط ہیں جو قربانی یعنی اضحیہ میں شروط ہوتی ہیں۔ تو الغرض یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ایک جامع بات کی ہے۔ جیسے پہلے کہا تھا اگر روک دیا جائے، رکاوٹ چاہے کچھ بھی ہو، تو اس کا حل یہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں اور بندیوں، تم حج تمتع یا قران کی نیت سے مکہ پہنچے ہو، اب ایسی صورت میں تمہارے اوپر کیا ہدی فرض ہے، ایک جانور یا اونٹ و گائے کا 7واں حصہ خود بھی کھانا اور فقراء حرم میں تقسیم بھی کرنا۔ لیکن اگر کسی کو میسر نہ ہو یہ قربانی کرنا، سبب اس کا کوئی بھی ہو، ریزن کوئی بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا حل یہ ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 روزے آپ وہیں پر مکہ میں رکھیں، لیکن خبردار عید کے دنوں میں روزہ نہ رکھیں، بالخصوص عید کے دن، باقی دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ 3 روزے وہیں مکہ میں رکھیں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے واپس اپنے گھر آ کر۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 10 روزے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے مکمل ہونے چاہیے۔ اب کسی وجہ سے کوئی آدمی اگر 3 روزے مکہ میں نہیں رکھ سکا تو کیا کرے گا؟ پھر بھی گھر آ کر ان 10 روزوں کی تکمیل کرے گا، پورے 10 روزے رکھے گا۔ ذَلِكَ، یہ تمتع قران یا یہ ہے کہ یہ فدیہ، یہ 10 روزے یا اسی طریقے سے قربانی کس کے لیے ہے؟ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو مکہ کے رہنے والوں میں سے نہ ہوں، باشندوں میں سے نہ ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یہ ہدایات ہے مسلمانوں، میرے بندوں اور بندیوں تمہارے پاس پہنچ چکی ہیں، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ ان حدود اور قیود اور مسائل و احکام اور ضوابط کی تم پابندی کرو اور ایسے حج ادا کرو جیسے میں نے تم پر فرض کیا اور تمہیں ہدایات دی۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، منمانی کرو گے، یاد رکھو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ کیا کم عذاب ہے کہ آدمی کا حج اور عمرہ حج نہ صحیح ہو، یہ کیا کم عذاب ہے کہ حج قبول نہ ہو، یہ کیا کم عذاب ہے کہ حج جو عظیم عبادت ہے جس کے کرتے ہی آدمی کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ حج مبرور نصیب نہ ہو۔ یہ کیا کم عذاب ہے کہ آدمی حج سے پہلے جیسا ہو حج کے بعد بھی ویسا ہو، پھر دھلنے دھلانے کا فائدہ ہے کیا؟ کپڑے کسی اچھے ڈٹرجنٹ پاؤڈر سے آپ دھلیں، کسی لانڈری میں دھلوائیں، دھلانے کے بعد اس کو گوبر میں کہیں لے کر ڈال دیں، یا یہ ہے کہ اس کو کہیں مٹی میں پھر دوبارہ میلا کچیلا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے بچائے۔ آدمی کی نیت صاف ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، دین کی تکمیل اور 5واں دین کا رکن کی نیت سے حج کو مکمل کرے صحیح طریقے سے، پھر حج کے بعد اس حج کو سنبھال کر رکھے کہ اللہ نے گناہوں سے بالکل پاک سفید کپڑے اور سفید کاغذ کی طرح کر دیا ہے، چھوٹے بڑے گناہوں کو۔ حج ایسی عبادت ہے جس سے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی اللہ سے حسن نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ نے جیسے حکم دیا تھا ویسے ہی ارکان و واجبات سنن کی پابندی کے ساتھ حج کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کے رحمت کی ہوئی ہے، امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس حج کو قبولیت اور مبرور ہونے کا شرف بھی عطا کرے گا۔ تو اب بعد میں اسے سنبھال کر رکھنے کی ویسے ضرورت ہے جیسے آدمی عید کے دن یا جمعہ کے دن صاف ستھرے دھلے ہوئے یا نئے کپڑے پہنے تو کس قدر انہیں بچا کر رکھتا ہے کہ بھائی راستے میں کہیں وہ میلے کچیلے نہ ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ کہیں راستے میں داغ واغ لگ گیا تو فوراً واپس جا کر اس کو دھلنے کی کوشش کی جائے گی۔
اسی طرح جب آدمی بظاہر صحیح نیت کے ساتھ علم و بصیرت کی روشنی میں حج کے تمام ارکان و واجبات اور سنن کے ساتھ حج کو ادا کرے، اللہ کی خوشنودی اور للہیت اور اللہ کا مخلص بندہ ہو کر، مخلصین اللہ الدین، دین کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر اور کوئی مقصد نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق حج کریں، تو اللہ سے کمی امید رکھنی چاہیے کہ جب اللہ نے صحیح حج کرنے کی توفیق دی ہے کتاب و سنت کے مطابق، تو اب اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرے گا، مبرور ہونے کا شرف بھی عطا کرے گا، اور سارے گناہوں سے مجھے چاہے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں پاک بھی کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اب بہت ہی سنبھال کر رکھنا چاہیے، جس طرح آپ لوگ اپنا لے کے کسی میں گلاس وغیرہ اس قسم کے آئٹم ہوں تو اسے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے، ورنہ خدا نخواستہ آدمی اتنا صرف قصیر کرے، پھر حج کے فریضے کو ادا کرے اور اس کے بعد حج سے فارغ ہوتے ہی ویسا ہو جیسے پہلے تھا، یا اس سے بھی فالعیاذ باللہ بدتر ہو جائے، کیونکہ شیطان کے لیے یہ بہت بڑی مار ہے کہ سارے دن کی ساری زندگی کی شیطان کی پونجی، کمائی، سرمایہ، اس کا بیلنس ایک حج کے ذریعے ضائع ہو جائے۔ تو لہذا حج کرنے کے بعد شیطان پہلے سے بھی زیادہ تقدو کرے گا کہ بندے کو میں پھر اپنے اس میں دام فریب میں پھنساؤں اور گناہ جو اس کے معاف ہو چکے ہیں تو دوبارہ اس سے گناہ کرواؤں، یا اس عظیم صالح عمل کو جو گناہوں کے لیے کیا کفارہ اللہ نے بنایا ہے اس سے خراب کرنے کی کوشش کروں۔ تو فالعیاذ باللہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اگر آدمی کی نیت درست نہ ہو، یا صرف منمانے طریقے سے حج کرے، صرف دنیاوی مقاصد ہو، حاجی کہلانا وغیرہ، یا یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے بچنا، تو کہیں خدشہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا تقویٰ اپناؤ، متقی بن کر، پرہیزگار بن کر حج کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی نعمت، دین کی نعمت، صالح عمل کی نعمت سے کسی کو محروم کر دے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، موحد ہو، متبع رسول ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا مخلص ہو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے صالح اعمال کی توفیق دی ہے، پھر ان اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے، کیونکہ انسانی شیطان اور جناتی شیطان سب کے سب کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن مان کر رہو، کیونکہ وہ اپنے چیلوں کو اپنے ارد گرد جمع ہی کرتا ہے، ان سے اس طرح کے کام کرا کر تاکہ اس کے جہنم میں بھی ساتھی اور چیلے بنے رہیں۔ فالعیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار۔ تو حج ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں ہم نے ان آیات کی روشنی میں بیان کی۔ اب حج تمتع، حج قران اور حج افراد، اس پر مستقل آئندہ میں درس دوں گا، لیکن اختصار کے ساتھ حج تمتع جو افضل ہے، جس پر اقصائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تمنا کی، وہ یہ ہے کہ آدمی میقات سے صرف کیا کرے؟ عمرے کا احرام باندھے، مکہ جا کر طواف کرے، سعی کرے، اور حلق یا تقصیر کروا کر، کٹنگ کرا کر سارے سر کے بالیں گے، دو ادھر سے نہیں، کیا کریں؟ احرام کھول دیں، عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، ظاہر بات ہے عورتیں صرف تقصیر کریں گی، تھوڑے بال کاٹیں گی۔ تو ایسی صورت میں کیا؟ پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھ کر حج کے سارے اعمال کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ تمتع۔ تمتع کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے اور تلبیہ پڑھے مکہ سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے ذوالحلیفہ سے کیا، کیونکہ تمتع اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ تو مقام صرف پہنچ کر سب سے پہلے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کا اعلان کیا۔ پھر جب سعی کر چکے عمرے کی تو پھر اس کے بعد ذرا تاکیدی اعلان کیا کہ بھائی حلق کو تقصیر کرا کر جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور اپنے گھروں سے نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ حلال ہو جائیں اور حج تمتع کریں، اور 8ویں تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں۔ اب خواہ وہ صرف عمرہ کا احرام باندھ کر آدمی جا کر عمرہ کر کے حلال ہو جائے، یا یہ کہ حج عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے اور پھر مکہ میں جا کر عمرہ کا طواف اور سعی کر کے حلال ہو جائے،
پھر 8 تاریخ کو دوبارہ جہاں کہیں بھی ہو، چاہے مینا اور عرفات میں کیوں نہ ہو، 8 کے بعد 8 کو حتیٰ کہ 9 کو بھی اگر حج کا صرف احرام باندھے اور حج کے سارے ارکان اور واجبات ادا کرے اور سنتیں بھی، یہ کیا ہے؟ حج تمتع ہے۔ قران یہ ہے کہ آدمی میقات سے حج اور عمرہ کی کیا کرے؟ ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھے اور جا کر جو طواف کرے، طواف قدوم جسے کہتے ہیں، یہ طواف نفلی ہوتا ہے ویسے بھی، اور کیونکہ سعی کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے طواف ہو، تو اس طواف قدوم کے بعد آدمی سعی جو کرے گا یہ سعی حج کی ہوگی، صحیح اہل علم کے راجح اقوال کے اعتبار سے۔ کیونکہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں آئے، جو ان لوگوں نے حج قران کیا تھا، بیت اللہ کا طواف کیا اور ایک ہی صحیح صفا مروہ کے درمیان میں تھی اور کوئی جو پہلے کی تھی۔ اب جا کر طواف کیا کرے گا آدمی؟ طواف قدوم، یعنی مکہ پہنچے تو آپ اسی طواف میں صرف کندھا کھلا رکھنا ہوتا ہے، دوران طواف، دوران نماز نہیں، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی میں رمل بھی مردوں کو کرنا پڑتا ہے، اس میں شروع کے 3 شوط میں، اور اجتباء پورے دائیں کندھے کو کھلا رکھنا پورے 7واں شوط میں۔ تو اب اس طواف کے بعد آدمی صحیح کرے گا، یہ صحیح کس کی ہوگی؟ حج کی، چاہے وہ حج قران ہو یا حج تمتع میں علیحدہ صحیح، یا حج افراد ہو۔ حج افراد قران میں سوائے نیت کے اور قربانی کے کوئی فرق نہیں۔ اب اگر آدمی نے میقات سے حج قران کی نیت کی، یعنی حج و عمرہ کی ایک ساتھ، اسے کیا کرنا ہے؟ جا کر طواف حج تمتع کی نیت سے طواف قدوم کرنا ہے، طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنی ہے، سعی کرنے کے بعد احرام نہیں کھولنا، حالت احرام میں رہنا ہے۔ 8 تاریخ کو مینا جا کر حالت احرام میں ظاہر بات ہے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر سے لے کر دوسرے دن فجر تک، پھر میدان عرفات میں جا کر وقوف عرفہ کرے گا، پھر آ کر مزدلفہ میں رہے گا، پھر مزدلفہ سے عید کے دن آ کر جمرہ عقبہ جو مکہ کی طرف ہے اس کو رمی کرے گا۔ رمی کرنے کے بعد چونکہ حج اور عمرہ کی اس نے نیت کی ہے، صرف نیت اعمال افراد کے اور تمتع کے ایک جیسے ہیں، اب اس پر فرض ہے کیا؟ قربانی، چاہے وہ چھوٹا جانور دمبا وغیرہ ہو یا اونٹ اور گائے میں 7واں حصہ۔ افراد کیا ہے کہ آدمی صرف میقات سے حج کی نیت کرے، جا کر طواف کرے تو طواف قدوم قران میں بھی ہے، نہ کرے سیدھا ہی عرفات چلا جائے، مینا چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کے بعد صحیح کرے گا، یہ بھی حج کی صحیح ہوگی بالکل قرانی کی طرح۔ اب چونکہ صرف حج کا ارادہ تھا، ایسے آدمی نے عمرہ پہلے سے علیحدہ کیا ہوا ہوگا، تو جب 10 تاریخ کو یہ رمی کر کے تحلل اول اسے حاصل ہوگا، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے، 10 تاریخ کو رمی کر کے باقی ساری چیزیں احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تو اس افراد کرنے والے پر، حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ رہا گیا کہ افضل کیا ہے؟ صحیح سلسلے میں یہ ہے کہ سب سے افضل حج ہے حج تمتع، جس میں آدمی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، 8 تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے، جس میں قربانی فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر حج قران ہے، اگرچہ بعض اہل علم کے نزدیک حج قران کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا بھی کی اور حکم بھی دیا کہ تم کیا کرو؟ حج تمتع کرو۔ تو سب سے افضل تمتع، پھر قران، اور تیسرے نمبر پر افراد۔ اگرچہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ کعبہ کے ارد گرد رہتے ہیں، جو قریب سیپریٹ عمرہ کر سکتے ہیں، سیپریٹ حج، ان کے لیے افراد بہتر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن صحیح سلسلے میں یہ ہے، اہل علم یا فقہا کے جو فتاوے ہیں اس کی روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں سب سے افضل کیا ہے؟ تمتع، نمبر 2 قران، نمبر 3 افراد۔ یہ چند باتیں تھیں ہم نے جو آپ سے شیئر کی اس موضوع پر، تمتع کے حج کے اقسام سے متعلق۔ آئندہ ہفتے کا ہمارا موضوع ہے کہ جس آدمی کو قربانی کا جانور نہ ملے تو وہ کیا کرے۔ 10 دن کے روزے رکھے، اگرچہ آیت کی تفسیر میں ذکر کر چکا ہوں۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ حج کے لیے احرام کب مان سکتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ حج کے مہینے وغیرہ
اگرچہ پہلے سے یوٹیوب میں یہ میرے لیکچر موجود ہیں، تو آئندہ ہفتہ ان تمام موضوعات کا ہم خلاصہ کریں گے جو اسی آیت نمبر 196 کی تفسیر میں شامل ہیں۔ ویسے یہ تمام آیات مختصر تفسیر کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حج قدم بقدم عنوان میری کتاب نیچے جو دی جاتی ہے دعوت سینٹر کے اس میں شعبہ میزان میں، یعنی گرینڈ فلور سے اوپر جو ہے ایم ایریا میں، تو وہاں سے جا کر آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے یہ پی ڈی ایف میں بھی ہے میرے خیال میں القلم میں۔ تو یہاں پر آج کے درس تفسیر میں اسی قدر ہم اتفاق کرتے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے کر اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ مسائل یاد رہیں، ازبر رہیں، ذہن میں کچھ سوالات، استفسارات، کچھ ڈاؤٹ پیدا ہوں تو ان سے بھی آپ آسانی سے عہدہ برا ہو سکیں کہ آپ سوال کر کے اطمینان بخش اور خاطر خواہ مدلل جواب حاصل کر سکیں۔ نسأل اللہ سبحانہ وتعالی ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مقبولا یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه، اللہم اجعلنا من هؤلاء الاتقیاء الاصحاء الاوفیاء یا رب العالمین۔ حضرات خواتین، دوسرا ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہ ہے رہنمائی خواتین یا ویمن گائیڈ۔ اور ان دنوں میں چونکہ حج کے مہینوں کے دن چل رہے ہیں تو گزشتہ ہفتہ ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا، حج کرنے والی خواتین، وہ لیڈیز جو حج کرتی ہیں، ان کے مخصوص احکام اور مسائل۔ پہلا اس سلسلہ کا سیشن یا حصہ میں فرسٹ پارٹ گزشتہ ہفتے بیان کر چکا ہوں، جن میں چند مسائل، محرم کا ہونا کسی بھی سفر میں، جی عموماً اور خصوصاً سفر حج میں، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا، اور محرم کی شروط کیا ہے بالخصوص سفر حج کے لیے۔ یہ باتیں گزشتہ ہفتہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، اور مزید یہ بات بھی کی تھی کہ کسی صالح عورت نے، مسلمان مومنہ عورت نے اپنا حج کیا ہو تو دوبارہ حج وہ بھی کسی مرد کی طرح کسی بھی مسلمان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ نمبر 4، اگر کسی خاتون کو، کسی ماں بہن، کسی بیٹی کو حالت احرام میں یا سفر حج پر نکلتے ہی، احرام باندھنے سے پہلے یا احرام باندھنے کے بعد حیض، نفاس وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے، مینسز آگے، ابھی احرام باندھا نہیں، احرام باندھنے سے پہلے، یا یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مینسز وغیرہ، یا یہ ہے کہ بچے کی ڈلیوری یا ولادت سفر پر روانہ ہوتے ہی احرام باندھنے سے پہلے یا میقات پر احرام باندھنے کے بعد۔ تو یہ تمام جو نسوانی مسائل یا امراض ہیں، یہ حج کے احرام کے لیے رکاوٹ نہیں، کیونکہ احرام کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ نہ نفاس کا خون، نہ نفاس کے مسائل کسی عورت کو حج اور عمرہ سے روک سکتے ہیں، اور نہ ہی حیض کے مسائل۔ تو ایسی خواتین اگر میقات پہنچنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے انہیں مینسز یا حیض کا سامنا کرنا پڑا تو نہا دھو کر کیا کریں گی؟ کوئی سینیٹری پیڈ یا روئی وغیرہ اپنے مخصوص جگہ اندام نہانی پر رکھ کر اسے اچھے طریقے سے باندھ دیں گی، اور اس کے بعد ذرا باوقار جو مسلمان خواتین مستورات کے باپردہ کپڑے ہوتے ہیں، کسی بھی رنگ کے کوئی بھی کپڑا، بشرطے کہ وہ زیادہ ٹائٹ نہ ہو اور شفاف پتلے نہ ہو کہ جسم جل کے، تو کسی بھی طرح کے کپڑوں میں احرام باندھ سکتی ہیں۔ اور یہ حج کا خون اور حیض کا خون یا نفاس کا خون مانے نہیں ہے اس کے لیے، سوائے اس کے کہ مکہ میں جا کر، چونکہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے،
تو تب تک بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گی جب تک کہ حیض یا نفاس کے خون سے پاک نہ ہو جائیں، نہا دھو نہ لیں۔ اب اضطراری مسائل کسی کو پیش آئیں، دور سے آئے ہیں، اتنا انتظار نہیں کر سکتے، تو وہاں پر اس طرح کے مسائل مکہ میں وہاں پر ہوتے ہیں، اس کے کیبن افتاء، وہاں فوری طور پر پوچھے جائیں، اور اگر ناممکن ہے کسی عورت کا واپس جا کر دوبارہ آنا، دنیا کے دور دراز خطوں سے ہیں، تو پھر وہاں پر اہل علم سر دست خصوصیت کے ساتھ، یہ عام ظاہر بات ہے، فتاوی نہیں، تو اس طرح کے مجبور یا پریشان حال جو فیملیز ہوتی ہیں یا خواتین، ان کو حل بتا سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے ہی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ کے ابن عثیمین کے فتاوی موجود ہیں، لہذا ان کو ہم عام نہیں کرنا چاہتے۔ تو عموماً یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مکان میں صرف میں جب روتے ہوئے دیکھے، ڈیٹیل سے یہ آپ کو قصہ سننا ہے تو کل جمعرات کو مسجد میں آئیے سننے کے لیے، تو کہا کہ عائشہ وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ نے ابھی تقریر میں کہا کہ بھئی عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، پھر حج تمتع کریں، مجھے تو حیض آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ کہا اللہ کی بندی، یہ کوئی رونے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا فطرتی مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حوا کی بیٹیوں یا آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں کر رکھا ہے، اور ان کی نیچرل نسوانہ زندگی کا ایک حصہ ہے جسے بچا نہیں جا سکتا، اور تم بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہو کہ حوا کی بیٹیوں میں سے ایک ہو، سارے کام حج کے کرو، حج تمہارے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا غیر اللہ تطوفی بالبیت، افعلی ما یفعل الحاج، سارے حج کے وہی کام کریں جو حاجی حضرات مرد کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ حالت حیض میں بیت اللہ کا طواف نہ کریں، جب پاک ہو جائیں اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کریں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی بھی حج عمرے پر جانے والی خاتون کو راستے میں حیض یا نفاس کا سامنا ہو تو وہ اپنا حج مکمل کرے گی، احرام بھی باندھے گی، اور وہ تمام کام کرے گی جو پاک عورتیں یعنی حیض و نفاس سے جو بری ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں، سوائے اس کے جیسے کہ میں نے کہا کہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی۔ نمبر 5، وہ تمام کام نظافت کے، غسل کے، مسواک کے وغیرہ خواتین بھی میقات پر کریں گی جو مرد کرتے ہیں، یعنی غیر ضروری بالوں کی نظافت وغیرہ، طہارت اور صاف ستھرے اچھے مناسب کپڑے جو مسلمان مومنہ عورت کے لیے مناسب اور موزوں ہیں وہ کپڑے وغیرہ استعمال کر کے، پھر اسی طرح افضل ہے کہ کسی بھی نماز، ظہر کی نماز کے بعد جو بھی کوئی فرض نماز وہاں پڑھ کر یا تحیۃ المسجد یا تحیۃ الوضو کر کے احرام باندھا جائے، ورنہ احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، اسی طرح عورت آج کل کی یہ جو ہے نا فتنہ پرور یا فتنہ آور خوشبوئیں وغیرہ سے عورتوں کو ہمیشہ ہی بچنا چاہیے جو مردوں کے لیے اٹریکشن کا سبب بنے، لیکن نارمل طیب خوشبو جس کے اندر جاذبیت وغیرہ نہ ہو، ہلکی قسم کی مسک وغیرہ استعمال کر سکتی ہیں، اور یہ بھی خواتین کے لیے مسنون ہے احرام کے وقت۔ دلیل اس کی سنن ابی داؤد میں مشہور روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے مسک استعمال کی، اور اگر آپ جاننا چاہیں تو انگریزی وغیرہ ایڈیشن میں یہ سنن ابی داؤد میں جو سلسلہ صحیحہ امام البانی کی تحقیق رحمہ اللہ، اس میں ہے 1606 نمبر اس روایت کا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میقات پر پہنچ کر خواتین بھی وہ سارے کام کریں گی جو کیا کرتے ہیں، مرد کرتے ہیں، یعنی مطلب کوئی غور سے سنیں کہیں اور نہ مطلب دی جائے، وہ یہ کہ یعنی بال اور ناخن اپنے تراشنا جو غیر ضروری ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس طرح کی خوشبو جس کے اندر زیادہ مردوں کے لیے فتنے کا سبب یا جاذبیت وغیرہ کی خوشبو نہ ہو، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کننا نخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنضمد جباہنا بالمسک عند الاحرام،
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جایا کرتی تھیں حج پر یا عمرے پر، تو ہم اپنی پیشانیوں کو بوقت احرام ضماد کرتی ہیں، یعنی جس طرح زیادہ مسک وغیرہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، جس طرح مہندی لگائی جاتی ہے، اس طریقے سے ہم مسک استعمال کرتی تھی۔ بلکہ روایت میں یہ ہے کہ المسک المتطیب، خوشبودار مسک، اور مسک میں ہوتی ہی خوشبو ہے، اس میں شک نہیں۔ فَإِذَا عَرَقَتْ إِحْدَانَا، اب یہ اس لیے بتا رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ تاکہ یہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا علمی میں ایسا کیا ہو۔ کہتی ہیں جب ہم میں سے کسی خاتون کو پسینہ آتا تو یہ مسک بہہ کر پیشانی پر آ جاتی چہرے کی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا۔ فَإِذَا عَرَقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا يَنْهَانَا، اور جب ہم میں سے کسی کو پسینہ آتا تو یہ مسک کا جو رنگ ہے یہ بہہ کر سر کی طرف سے پیشانی پر آ جاتا یا چہرے پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور ہم میں سے کسی کو بوقت احرام مسک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نہیں منع کیا۔ ھذا اللہ اعلم بالصواب۔ سنن ابو داؤد میں جیسے کہ میں نے کہا کہ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں قلت سندہ صحیح، یہ روایت سندن صحیح ہے۔ نمبر 7، حالت احرام میں کسی بھی محرمہ خاتون عورت کے لیے، ماں بیٹی کے لیے، بہن کے لیے یہ جائز ہے کہ جس طرح کے کپڑوں میں چاہے احرام باندھے، کوئی بھی رنگ ہو، ضروری نہیں ہے سفید ہونا جیسے برِ صغیر کے لوگوں میں رائج ہے، اور ضروری نہیں ہے ڈارک گرین ہونا جیسے سعودی عرب کے بہت سے جنوب وغیرہ کے خطوں میں رائج ہے، ضروری نہیں ہے کسی اور رنگ کا ہونا جیسے دیگر خطوں کے لوگوں کے اندر، افریقہ وغیرہ کے لوگوں کے خطوں کے اندر رائج ہے۔ رنگ کوئی بھی ہو، چند چیزوں کا خیال رکھیں، بے پردگی نہ ہو، بہی طور پر کہ اتنا ٹائٹ کپڑا نہ ہو کہ جسم کی صاف نشیب و فراز نظر آئے، اتنا چھوٹا نہ ہو کہ عورت کے پاؤں یا پنڈلیاں وغیرہ نظر آئیں، اتنا شفاف باریک اور پتلا کپڑا نہ ہو کہ جسم جھلکے خواتین کا، اور کیا مردوں سے مشابہت نہ ہو، غیر مسلم کافرہ عورتوں سے مشابہت وغیرہ نہ ہو، اور اسی طرح کوئی ایسی چیز نہ ہو جو حرام ہو، یعنی اس طرح کے فر وغیرہ کے کپڑے نہ ہوں جو اس طرح کے جانوروں پہ ہوں جو غیر معقول اللحم وغیرہ ہیں، یہ معروف جو شروط ہیں وہ۔ باقی کسی بھی رنگ کے اور کسی بھی طرح کے کپڑے میں خواتین کیا کر سکتی ہیں؟ احرام باندھ سکتی ہیں، کشادہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ایک میکسی بھی ہو، پر خیمار ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ محرمہ عورت حالت احرام میں خاتون سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، مثلا قمیض استعمال کر سکتی ہیں، قمیض کا مطلب ہرگز شرٹ نہیں ہے بھائی، قمیض سے مراد یہاں پر کرتا وغیرہ اس طرح کے کپڑے، قمیض، اور اسی طریقے سے پاجامے، شلوار وغیرہ، حتیٰ کہ انڈر ویئر وغیرہ بھی خواتین استعمال کر سکتی ہیں حالت احرام میں، اور اوڑھنیاں، حتیٰ کہ موزے جن کو شراب کہتے ہیں، خواتین کے جو موزے وغیرہ ساکس ہوتے ہیں یہ تمام استعمال کر سکتی ہیں، کوئی خاص قسم کا رنگ متعین نہیں جیسا کہ بعض دنیا کے خطوں کے اندر رائج ہے۔ اور جب بھی ضرورت پڑے تو یہ احرام کے کپڑے جس طرح مرد بدل سکتے ہیں، خواتین بھی نہانے کے وقت یا جب بھی چاہیں کسی وجہ سے بدلنا چاہیں، کہیں ایک جوڑ ایک سفر حج کے اندر بدل سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ہر دفعہ ہر دن نہا کر بدلنا چاہیں کوئی حرج نہیں وغیرہ۔ اور نمبر 8، خواتین بھی مردوں کی طرح تلبیہ پڑھیں گی لیکن آہستہ آواز سے، جس کو خود سنیں، بلند آواز سے اہل علم کے ہاں خواتین کے لیے تلبیہ پڑھنا یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ فتنے کا سبب بن سکتی ہے دوران سفر مرد حجاج وغیرہ کے لیے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 9، عورت کو چاہیے کہ طواف کے دوران وہ مکمل پردے کے ساتھ طواف کریں، اور آواز اپنی کیا رکھیں؟ بلند رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں، مردوں کے ساتھ مردوں کی بھیڑ بھاڑ میں نہ گھسے، بالخصوص حجر اسود وغیرہ کے پاس جہاں سے اسود کا بوسہ وغیرہ لینا ہوتا ہے، یا رکن یمانی کے پاس،
کوشش کریں کہ مطاف میں بالکل آخر میں عورتوں کے ساتھ رہ کر دور رہ کر طواف کریں، کیونکہ حضرت اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں ہے، استلام صرف ضروری ہے، بوسہ دینا ضروری نہیں ہے، نہ اس تک رسائی اور پہنچنا ہی ضروری ہے، کیونکہ مردوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں دکن پیل میں عورتوں کا داخل ہونا یہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 10، عورتوں کا طواف اور سعی، اس میں نہ تو طواف میں رمل ہے اور نہ سعی میں کیا ہے، میلین کے درمیان میں دوڑنا ہے، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ چل کر جائیں۔ اور بے اتفاق اہل علم عورتوں کے اوپر نہ تو رمل ہے، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے جو دل کی چال پہلے 3 چکر میں چلتے ہیں، اور نہ ہی صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑنا اور نہ ہی اجتباء وغیرہ۔ نمبر 11، اور بعض جو حائضہ عورت وغیرہ کیا کرتی ہیں، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ حائضہ اور نفاس والی عورت وہ تمام اعمال کریں گی سوائے کس کے، بیت اللہ کے طواف کے، اور ظاہر بات ہے اگر طواف نہیں کیا کسی قسم کا تو سعی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ طواف سے پہلے ضروری ہے، نہیں سعی سے پہلے ضروری ہے کوئی نہ کوئی طواف ہو، چاہے وہ نفلی طواف ہو یا حج کا طواف ہو، تو لہذا اگر حیض آ گیا انہیں اور طواف کرنے کے سے پہلے حیض آیا ہے تو ایسی صورت میں اگر طواف نہیں کیا تو جب تک طواف نہیں کریں گے سعی بھی نہیں کریں گے، پہلے طواف کریں گی پھر اس کے بعد ہی سعی کریں گی۔ ایک اور اہم مسئلہ جس کا غالباً میں نے ذکر نہیں کیا وہ یہ کہ حالت احرام میں عورتوں کے لیے کیا منع ہے، برقع بھی منع، برقع کا مطلب آپ نہ سمجھیں جس سے پردہ وغیرہ، برقع یعنی رخ سے وہ ٹکڑا جو نقاب وغیرہ کے طور پر چہرے پر لگایا جاتا ہے، اسی طرح خواتین کے لیے نقاب بھی منع ہے۔ نقاب اس کو کہتے ہیں جس میں نقب یعنی سوراخ بنے ہوئے ہوں آنکھوں وغیرہ کو دیکھنے کے لیے، پردہ کرنا منع نہیں ہے۔ بڑی دبیج چادر کے ذریعے اوڑھنی کے ذریعے چہرے پر لٹکا کر گھونگھٹ کر کے پردہ کر سکتی ہیں، بلکہ کرنی چاہیے اگر اجنبی مردوں کا سامنا ہے، اور اسی طرح ہاتھوں کو بھی اپنے کپڑے قمیض وغیرہ اس میں عبایا میں لپیٹ سکتی ہیں۔ برقع اردو معنی میں نہیں بلکہ خاص شرعی معنی میں، کیونکہ ہر جگہ لوگوں کے اپنے استعمال ہیں، بعض جگہ آدھے سر پر تھوڑی سی اوڑھنی ڈال دی جائے اس کو حجاب کہتے ہیں، جو کہ حجاب نہیں ہوتا بعض عرب ممالک میں، اور اسی طرح بر صغیر میں پردے کو برقع عموماً غالباً کہا جاتا ہے، جبکہ برقع جو فقہا جب استعمال کرتے ہیں کہ محرمہ عورت کے لیے برقع منع ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کہا لا تلبس المحرمۃ النقاب ولا القفازین، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حالت احرام میں کوئی بھی محرمہ مسلمان عورت نہ تو گلاؤز استعمال کرے گی نہ نقاب استعمال کرے گی، کیونکہ عورت کا احرام اس کے چہرے اور ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عام حالات میں وہ چہرہ کھلے رکھے گی اگر پرائے لوگوں کا سامنا نہیں، ہاں اگر پرائے لوگ آتے ہیں سامنے، اجنبی مردوں کا آج کل تو ہر وقت سامنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے نقش قدم پر چل کر کیا کرے گی کہ گھونگھٹ کر کے سر سے اپنے چادر یا پلو یا اپنی اوڑھنی لٹکا کر چہرے کا پردہ کرنا مشروع ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھوں کو بھی لپیٹ سکتی ہے، لیکن گلاؤز اور برقع نہیں لگائے گی، اگر لگائے گی تو فدیہ دینا پڑے گا، جیسے کہ میں بارہا تاکید کر چکا ہوں کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت کو میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، وہ یہ کہ اگر کسی عورت نے طواف کر لیا ہے اور طواف سے فارغ ہونے کے بعد اسے حیض یا نفاس وغیرہ کا سامنا حیض آ گیا تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اب وہ سعی کر سکتا ہے کہ ہے، کیونکہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں۔ آپ کہیں گے مسجد میں جانا، مسجد میں حائضہ عورت کے لیے جو ممانعت ہے وہ حدیث صحیح نہیں، بلکہ ممانعت اگر مان بھی لیا جائے وہ اس وجہ سے ہے کہ مسجد کہیں ملوث نہ ہو، تو لہذا مسلمان عورت پر فرض ہے کہ جب سعی کرے، طواف کر چکی، طواف سے فارغ ہونے کے بعد کیا حیض آ گیا یا آخر میں، تو ایسی صورت میں وہ سعی کرے گی، لیکن اس درجہ خیال رکھے کہ خون کے قطرات نہ تو اس کے کپڑوں پر نہ اس کے جسم پر کہیں پڑیں اور نہ ہی مسجد ان سے ملوث ہو، اور یہ تلویث کی وجہ سے ممانعت ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 12، اسی طرح خواتین کے لیے مزدلفہ سے چاند غروب ہونے کے بعد آدھی شب کے بعد رمی کرنے کے لیے
جائز ہے، بالخصوص جو کمزور خواتون اور بچے یا بالخصوص جو بوڑھے وغیرہ ہوں۔ نمبر 13، عورت احرام کھولنے سے پہلے یعنی حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد یا عمرہ کے واجبات وغیرہ سے ارکان وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، واجبات سے فارغ ہونے کے بعد آخری واجب کیا کرے گی کہ اپنے سر کے بال ایک اور اتنا 1 انچ برابر ساری چوٹیوں کا سرے کٹوائے گی، یا اپنے ہاتھ سے بھی کاٹ سکتی ہیں، حتیٰ کہ حالت احرام میں بھی شوہر اور بیٹا وغیرہ ہو، کوئی خاتون ہو تو وہ کاٹ سکتی ہیں۔ محرم کے لیے دوسرے کے بال کاٹنا حالت احرام میں حلال ہونے کے وقت حج اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد منع نہیں ہے۔ عورت کے لیے حلق ہرگز جائز نہیں، کہیں گے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ہم نے چونکہ 27-29 سال مجھے ہو گئے ہیں حج اویرنیس شعبے میں کام کرتے ہوئے، تو اس طرح کے بہت سے لطائف ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے۔ ایک آدمی کو میں نے نماز پڑھتے مسجد نمرہ میں دیکھا، اس زمانے میں توعیہ کے حافظ اویرنیس 6 میں ہوتا تھا، تو دیکھا کہ بالکل بارڈر کی طرح، یعنی جس طرح اسکیل رکھ کر سر کا آدھا سر منڈایا ہوا ہے اور آدھا سر باقی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے بڑے صغیر کے کوئی تھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آدھا حج کے لیے رکھا ہے۔ رکھنا ہی تھا، ٹرین مشین استعمال کرتے، اور اس طرح کے اور واقع، حتیٰ کہ بعض نے اپنے ہمراہ خواتین کے بارے میں سمجھ گیا کہ احترام میں کہ اپنے سے پہلے کسی بزرگ کسی کے ساتھ غالباً کہتے ہیں ماں تھی تو انہوں نے بال کاٹے۔ تو یاد رکھیں کہ خواتین کے لیے سر کا حلق کسی صورت میں جائز نہیں ہے، صرف ایک طور برابر تمام بالوں کے سرے کٹنے چاہیے۔ اور نمبر 14، حائضہ عورت اگر جمرہ عقبہ کی رمی کر لے اور اپنے سر کے بال چھوٹے یعنی سر کے بالوں کی چوٹیوں کے سرے کاٹ لے تو یہ احرام سے حلال ہو جائے گی۔ ساری چیزیں ایسی خاتون کے لیے حرام جو تھی حالت احرام میں وہ حلال ہو جائیں گی سوائے شوہر کے۔ بیوی شوہر کے لیے نہیں، شوہر بیوی کے لیے حلال نہیں ہوں گے، الا یہ کہ جب اب اس کے بعد جب طواف افاضہ کر لیں تو اب ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، حتیٰ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اور ان کے سیکول ریلیشن شپ وغیرہ ہاؤس وائف یعنی وائف اور ہسبینڈ کے جو ہوتے ہیں وہ بھی طواف حج طواف افاضہ کرنے کے بعد ان کے لیے الاؤ ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ طواف افاضہ کرنے سے پہلے عورت اپنے شوہر کے کسی طریقے سے مطلب لحاظ میں یا یہ کہ فریب میں آ گئی تو ایسی صورت میں فدیہ واجب ہوگا، یعنی ایک دمبی کو ذبح کرنا پڑے گا مکہ میں، خود نہ کھائیں، مکہ کے فقیروں کو کھلانا پڑے گا۔ اور اگر اس کے بعد حائضہ ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ طواف وداع حائضہ عورت پر نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہتی ہیں کہ حاضر صفیہ بنت حیی بعد ما افاضت، طواف افاضہ کرنے کے بعد حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں خیبر سے، تو انہیں حیض آ گیا۔ قالت فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا، شیئر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ بھئی صفیہ کو حیض آ گیا ہے۔ قال فلتنفر اذن، کہا جب افاضہ کر چکی ہیں، بیت اللہ کا طواف کر چکی ہیں، صرف طواف وداع باقی ہے، باقی سب کام کر چکی ہیں، تو کہا واپس مدینہ جا سکتی ہیں، متفق علیہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا بین یکون آخر عہد بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض والنفس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام حاجیوں پر فرض ہے کہ مکہ نکلنے سے پہلے آخری کام کیا کریں، بیت اللہ کا طواف کریں، اس کے بعد کوئی اور کام نہ کریں، اللہ یہ کہ راستہ چلتے ہوئے آخری کام بیت اللہ کا طواف ہونا چاہیے۔ ہاں تو طواف وداع کے سلسلے میں ایسی خواتین کے ساتھ شرعاً تخفیف برتی گئی ہے جن کو حیض اور نفاس ہو، یعنی حیضہ اور نفاس والی عورت پر طواف الوداع فرض نہیں۔ اور مزید دوبارہ ہم آپ کو یاد دہانی کرا دیتے ہیں اس مسئلے کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے احرام سے متعلق ہدایات دی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ چھواں نقطہ میں نے پوائنٹ نہیں آپ کو بتایا تھا
جہاں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم مسک لگایا کرتی تھیں اور پسینے کی وجہ سے ہمارے چہرے پر پیکر آ جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، ہمیں منع نہیں کرتے. تو اس کے بعد یہ 5واں نمبر تھا. اس کے بعد 6واں نمبر یہ ہے کہ جب احرام کی نیت کرے میقات سے کوئی بھی مسلمان خاتون جو حج اور عمرہ کرنا چاہتی ہے تو یہ اپنا برقع بھی اتارے گی. برقع کا مطلب جو چہرے کے پردے کے لیے خاص جو ٹکڑا کپڑے کا ہوتا ہے تو برقع اتارے گی اور نقاب بھی اتارے گی، کیونکہ یہ دونوں اس نے اگر احرام سے پہلے پہنے ہوئے ہوں تو احرام کے وقت ان دونوں کو اتار دے گی. لیکن کیا کر سکتی ہیں، اس کی جگہ وہ اپنے دوپٹے کے ذریعے، بڑی چادر کے ذریعے گھونگھٹ بنا کر چہرے کا پردہ کر سکتی ہے، اس میں ہاتھوں کو بھی لپیٹ سکتی ہے. تو اب اپنے چہرے پر دوپٹہ یہ استعمال کرے گی یا کوئی بھی ایسا کپڑا اوپر سے لٹکا دے گی چہرے کے اوپر سے جب پرائے مردوں کا سامنا ہو. اور یہ تعلیمات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یہ صحیح بخاری میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقم المرأة المحرمہ، کہ حالت احرام میں حج عمرہ کرنے والی محرمہ عورت نقاب ہرگز نہیں پہنے گی. هذا والله اعلم بالصواب. صلی اللہ علیہ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري